یا اللہ، اس جلاد کو نہ پتہ چلے کہ میں نے روزہ نہیں رکھا، ورنہ وہ پہلے ہی مجھے جنت میں پہنچا دے گا۔ وہ دعا کرتی کچن کے کاؤنٹر کے پیچھے چھپی، پلیٹ میں رکھے ٹھنڈے پکوڑوں پر ہاتھ صاف کرنے اور ساتھ ہی پانی پینے میں مصروف تھی۔ تم نے روزہ نہیں رکھا؟ اچانک پورے کچن میں آریان خان کی گرجدار آواز گونجی۔ اس دھاڑ پر وہ جو پانی پی رہی تھی بری طرح کھانسنے لگی، آنکھوں میں پانی بھر آیا اور تیلے دل میں اس 6 فٹ 2 انچ کے جلاد کو کوسنے لگی جس کے قدموں کی آہٹ تک نہیں سنائی دی تھی۔ رکھا تو تھا، وہ پانی چیک کر رہی تھی ٹھنڈا ہے کہ گرم۔ کھانسی کے دوران بمشکل اپنی چوری پکڑے جانے کی بوکھلاہٹ چھپاتی وہ حسب عادت ٹھیٹ بنی کھڑی تھی، کیونکہ اکثر اسے کمزوری کا بہانہ کر کے روزے چھوڑنے کی عادت تھی اور بیچ بیچ میں سے روزہ رکھتی تھی، لیکن اس جلاد کے سامنے وہ ہمیشہ پکی روزے دار ہی بنی رہتی تھی۔ مگر آج قسمت خراب تھی، عین موقع پر پکڑی گئی۔ یہ میں تمہارے اوپر ڈال کر بھی چیک کر سکتا ہوں، آج اگر تم نے روزہ نہیں رکھا تو کل ہماری رخصتی کروا دوں گا۔ وہ سنجیدگی سے کہتا اس کے سر پر ایسا دھماکہ کر گیا کہ میرال کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ رخصتی؟ میرال کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور وہ سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی۔ رمضان کی بیچوں بیچ رخصتی آریان، لوگ اس مبارک مہینے میں ثواب کماتے، تلاوتیں کرتے اور آپ رخصتی کروا رہے ہیں؟ یہ کون سے فقہ میں لکھا ہے؟ آریان نے اپنے سفید شلوار قمیض کی آستین موڑتے ہوئے سینے پر ہاتھ باندھے۔ اس کی گھنی دھاڑیوں اور ماتھے پر موجود محراب کا نشان اس کی رعبدار شخصیت کو مزید پراسرار بنا رہا تھا۔ جس فقہ میں دوپہر کے 3 بجے کچن میں چھپ کر کل کی بچی ہوئی افطاری کے پکوڑے چرانے کی اجازت ہے، اسی میں لکھا ہے۔ آریان کی گہری سیاہ آنکھوں میں طنز تھا۔ اور ثواب تو مجھے ایک گنہگار کو سیدھے راستے پر لانے کا ملے گا، تم جیسی مکار لڑکی جو صبح سحری میں پورے گھر سے زیادہ پراٹھے کھاتی ہے اور دوپہر کو کچن میں چھپ کر چوہوں کی طرح کتر کتر کر رہی ہوتی ہے۔ ہاؤ مین! میرال نے خفا ہو کر ہونٹ لٹکائے۔ دیکھیں آریان، اب آپ بات کو بتنگڑ بنا رہے ہیں۔ مجھے چکر آ رہے تھے، آپ کو پتہ ہے مجھ میں کتنی خون کی کمی ہے، ایک تو ویسے ہی گرمی اتنی ہے، اوپر سے جوائنٹ فیملی کے اتنے کام۔ آج دادی نے صبح صبح مجھے پودینہ توڑنے بھیج دیا تھا، دھوپ لگ گئی مجھے۔ اس نے معصومیت کا ایسا لبادہ اوڑھا کہ کوئی اور ہوتا تو یقین کر لیتا، مگر سامنے آریان خان کھڑا تھا جو بچپن سے اس کی ایک ایک ڈرامے سے واقف تھا۔ خون کی کمی ہے یا ایمان کی؟ آریان نے ایک قدم آگے بڑھایا تو میرال پیچھے کھسک کر شیلف سے جا لگی۔ اور جہاں تک کام کی بات ہے تو صبح سے تم نے صرف ایک کام کیا ہے، اور وہ ہے چھت پر تائی جان کی مرغی ہوئی پیچھے بھاگنا۔ وہ کیا تمہارا فزیو تھراپی سیشن چل رہا تھا؟ میرال نے دانت پیسے۔ یہ بندہ گھر میں رہتا تھا یا CCTV کیمرہ تھا؟ وہ تو میں مرغیوں کو دانہ ڈال رہی تھی تاکہ روزے کی حالت میں ثواب ملے، اور خود دانہ پانی کچن میں چھپ کر کھا رہی ہو۔ آریان نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ پلیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ میرال، تم مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتی، ہمارے نکاح ہوئے 2 سال ہو چکے اور ان 2 سالوں میں میں نے تمہاری ہر 2 نمبری کو بغور نوٹ کیا ہے۔ اب سیدھی طرح بتاؤ، کل رخصتی کے لیے تیار ہو یا میں ابھی باہر جا کر بابا جان اور چاچو کو تمہاری اس نقلی روزے کی خوشخبری سناؤں؟ نہیں نہیں، خدا کا واسطے ابو کو مت بتائیے گا ورنہ امی مجھے کچا چبا جائیں گی۔ میرال کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس کی امی آریان کی چچی ویسے ہی آریان کی بہت بڑی فین تھی اور اسے خاندان کا سب سے نیک اور پارسا لڑکا مانتی تھی۔ اگر انہیں پتہ چل جاتا کہ ان کی لاڈلی بیٹی روزے میں پکوڑے اڑا رہی ہے تو اسے گھر سے نکال دیتی۔ تو پھر ٹھیک ہے، آریان نے سکون کا سانس لیا۔ میں آج رات ہی بابا جان سے بات کرتا ہوں کہ نکاح کو کافی عرصہ ہو گیا، اب بچی اپنے گھر کی ہو۔ آریان، آپ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ میرال نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا، لیکن آواز دھیمی رکھی تاکہ باہر لاؤنج پہ بیٹھی دادی تک نہ پہنچے۔ میری تو ابھی تیاری ہی نہیں ہوئی، میرے ڈریسز نہیں آئے، میرا پارلر بک نہیں ہوا، اور مجھے تو ابھی کھانا بنانا بھی نہیں آتا۔ کھانا بنانا نہیں آتا لیکن چھپ کر کھانا بہت اچھے سے آتا ہے، آریان نے بے دردی سے جواب دیا۔ اور تیاری کی فکر مت کرو، تمہیں اسی حالت میں اسی سوٹ میں اپنے کمرے میں شفٹ کر دوں گا۔ ویسے بھی تم کون سی حور پری ہو جو پارلر جا کر بدل جاؤ گی؟ میں حور پری ہی ہوں، آپ جیسے جلاد کو کیا پتا خوبصورتی کیا ہوتی ہے۔
آپ کی تو ساری زندگی مسجد اور آفس کے درمیان گزرتی ہے۔ میرال نے لاکھ چڑھائی۔ شکر کرو میری زندگی مسجد اور آفس کے درمیان گزرتی ہے، ورنہ تم جیسی آفت کو جھیلنا کسی عام انسان کی بس کی بات نہیں تھی۔ آریان نے ایک گہری سانس لی۔ خیر، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں۔ کل رخصتی یا آج شام کی افطاری سے پہلے پورے گھر کے سامنے تمہاری اس چوری کا اعلان۔ میرال نے بے بسی سے ارد گرد دیکھا۔ جوائنٹ فیملی کے کچن میں چھپنے کی بھی کوئی خاص جگہ نہیں تھی۔ باہر ٹی وی لاؤنج سے دادی کی کھانسی کی آواز آ رہی تھی اور اوپر والے پورشن سے اس کے چھوٹے کزنس کے دوڑنے کی آوازیں۔ اچھا نا، سوری، اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ مانگتے ہوں آج ذرا نیت خراب ہو گئی تھی، پکوڑے دیکھ کر شیطان نے بہکا دیا تھا۔ شیطان کو بھی تم ہی بہکاتی ہوگی برال۔ آریان نے نفی میں سر ہلایا۔ روزہ توڑنا کتنا بڑا گناہ ہے، تمہیں احساس بھی ہے؟ اس کے لہجے میں اب غصے کی بجائے ایک مذہبی سنجیدگی اور نصیحت تھی۔ توڑا نہیں تھا، میں نے رکھا ہی نہیں تھا۔ میرال نے منمنا کر تصحیح کی۔ وہ میں صبح سحری میں پراٹھے کھانے کے بعد نیت کرنا بھول گئی تھی، تو میں نے سوچا جب نیت ہی نہیں کی تو روزہ کیسا؟ آریان نے اپنا ہاتھ ماتھے پر مار لیا۔ یا اللہ، ایک کیسی جاہل لڑکی میرے پلے بندھی ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے میرال بی بی، تم نے سحری کس ارادے سے کھائی تھی؟ بھوک لگ رہی تھی۔ میرال نے معصومیت سے پلکیں جھپکائی۔ آریان اسے گھور کر رہ گیا۔ چند سیکنڈز تک کچن میں خاموشی چھائی رہی۔ پھر آریان نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی تسبیح نکالی اور اسے میرال کی طرف بڑھائی۔ یہ پکڑو۔ یہ کیا ہے؟ کیا میں اب یہ پکوڑے اس تسبیح کے دانوں کے ساتھ کھاؤں؟ میرال نے الجھن سے پوچھا۔ استغفار پڑھو اور جا کر وضو کر کے نماز پڑھو۔ آریان کی آواز میں پھر سے وہی روب آ گیا۔ اور کان کھول کر سن لو، اگر کل سے تم نے ایک بھی روزہ چھوڑا یا مجھے کچن کے آس پاس بھی نظر آئی تو رخصتی کی تاریخ کا اعلان میں خود کروں گا، اور اس بار میں مذاق نہیں کر رہا۔ ہاں تو میں ابھی ڈرنے والی نہیں ہوں، میرال نے تسبیح پکڑتے ہوئے بڑبڑائی۔ رخصتی کروا لی، میں بھی دیکھتی ہوں آپ مجھے کیسے برداشت کرتے ہو۔ میں سحری میں آپ سے پراٹھے بنواؤں گی اور افطاری میں سموسے فرائی کرواؤں گی۔ آریان کی آنکھوں میں ایک دبکتی ہوئی پوشیدہ سی مسکراہٹ ابھری جس سے اس نے فوراً دبا لیا۔ وہ تو وقت بتائے گا کہ کون کس سے کیا کرواتا ہے، فی الحال تم یہ کچن صاف کرو اور باہر جا کر دادی کے پاس بیٹھو۔ اگر تم نے ایک قطرہ بھی پانی پیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر آریان پلٹا اور کچن سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی میرال نے ایک لمبی سانس لی اور دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ یا اللہ، یہ کیسی مصیبت میرے گلے پڑ گئی ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی تسبیح کو گھورا۔ بابا جان کو بھی پورے خاندان میں صرف یہی ملا تھا میری زندگی عذاب کرنے کے لیے۔ ایک تو داڑھی رکھ کر سمجھتا ہے کہ ارطغرل غازی بن گیا، جلاد کہیں کا۔ اس نے غصے سے کاؤنٹر پر رکھی پکوڑوں کے پلیٹ کو دیکھا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ آریان کے جانے کے بعد جلدی سے ایک پکوڑا منہ میں ڈال لے، لیکن اسے پتا تھا کہ آریان خان کی نظریں کہیں نہ کہیں سے اس پر ہوں گی۔ وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ کوئی بات نہیں میرال بیٹا، شام تک صبر کر لے، اس نے خود کو تسلی دی۔ ویسے بھی آج چچی نے افطاری میں دہی بلے بنائے ہیں، اس جلاد کا غصہ میں افطاری پر نکالوں گی۔ اس کے حصے کی دہی بلے بھی میں ہی کھاؤں گی۔ خود سے یہ وعدہ کر کے اس نے منہ بنایا، شرارتاً تسبیح کو ہوا میں گھمایا اور کچن کا دروازہ دھکیل کر باہر نکل آئی، اس بات سے بالکل بے خبر کہ لاؤنج کے صوفے کے پشت کے پیچھے کھڑا آریان اس کی اس بچکانہ حرکت کو دیکھ کر زیر لب مسکرا رہا تھا۔ آریان خان کے لبوں پر ابھرنے والی وہ مسکراہٹ آج کی نہیں تھی، بلکہ یہ اسی دن کی پیداوار تھی جب اس نے اس آفت کو ہمیشہ کے لیے اپنے نام کر لیا تھا۔ لاؤنج سے گزرتے ہوئے میرال کی بچکانہ حرکت پر اسے 2 سال پرانا وہ ہنگامہ خیز دن یاد آ گیا۔ وہ دن جب میرال بمطابق آریان خان سرکاری طور پر اس کے عذاب کے طور پر رجسٹرڈ ہوئی تھی۔ ان دونوں کی لڑائیاں پورے خاندان میں مشہور تھی۔ آریان اگر گھر کا سب سے سنجیدہ، اصول پسند اور باعمل لڑکا تھا تو میرال اس کے بالکل برعکس گھر کی سب سے بڑی شرارتی، لاپرواہ اور چلتی پھرتی تباہی تھی۔ آریان کو ہر چیز پرفیکٹ چاہیے ہوتی تھی اور میرال کا دوسرا نام ہی گڑبڑ تھا۔ کبھی میرال آریان کے چائے میں چینی کی جگہ 2 چمچ نمک ملا کر اسے ڈائٹ ٹی کا نام دے دیتی، تو کبھی آریان اس کے اسائنمنٹس میں سے غلطیاں نکال کر اس کے پورے پیپر کو لال سیاہی سے رنگ دیتا۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی،
آریان کو جمعے کی نماز کے لیے جانا تھا اور اس کا پسندیدہ سفید کاٹن کا سوٹ استری ہونے والا تھا۔ تائی جان کے کہنے پر منال نے بادل نخواستہ استری پکڑی، مگر دھیان ٹی وی پر چلنے والے ڈرامے پر تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آریان کے سفید قلف لگے کرتے کی کمر پر استری کا ایک شاندار تکوری اور بھورا نشان ثبت ہو گیا۔ جب آریان نے وہ کرتا دیکھا تو اس کے نتنے غصے سے پھول گئے۔ منال، یہ میری قمیض کی پیٹ پر تم نے برمودا ٹرائنگل کیوں بنا دیا ہے؟ آریان کی دھاڑ پر منال نے معصومیت سے آنکھیں جھپکائی تھی۔ آریان بھائی، وہ آج کل گرمی بہت ہے نا، تو میں نے سوچا پیچھے سے تھوڑی وینٹیلیشن کا انتظام کر دوں، اور ویسے بھی یہ نیا ڈیزائن ہے، آپ پہن کر تو دیکھیں، سب مسجد میں آپ کو ہی دیکھیں گے۔ اگر تم چچی جان کی بیٹی نہ ہوتی نا تو میں اسی استری سے تمہارے دماغ کی وینٹیلیشن کر دیتا۔ آریان نے دانت پیستے ہوئے کرتا زمین پر پٹکا تھا۔ ان کا یہ ٹام اینڈ جیری کا کھیل یوں نہیں چلتا رہا، اور وہ منحوس دن نہ آتا جب منال نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر یونیورسٹی کے باہر سے غیر معیاری گول گپے اور دہی بھلے کھا لیے تھے۔ رات کے 2 بجے منال کے کمرے سے اٹھنے والی چیخوں نے پورے گھر کو جھگا دیا تھا۔ اسے شدید فوڈ پوائزننگ ہو گئی تھی، بخار سے اس کا جسم تپ رہا تھا اور وہ درد سے دوہری ہو رہی تھی۔ ہائے اللہ، میں مر گئی، امی مجھے بچا لے، میرے پیٹ میں چوہے نہیں ڈائناسور دوڑ رہے۔ منال روتے ہوئے بستر پر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ پورا گھر جمع تھا، مگر جو شخص سب سے زیادہ پریشان تھا وہ آریان خان تھا۔ اس کا ہمیشہ کا سنجیدہ اور سخت چہرہ اس وقت لرز رہا تھا۔ اس نے کسی کی پرواہ کیے بغیر منال کو گود میں اٹھایا اور پاگلوں کی طرح گاڑی کی طرف بھاگا تھا۔ ہسپتال کی ایمرجنسی میں ڈرپ لگنے کے بعد جب منال بے ہوشی کی نیند سو رہی تھی، آریان اس کے بیڈ کے پاس کھڑا اس کے پیلے پڑتے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اسی لمحے اسے احساس ہوا کہ یہ چھوٹی سی بیوقوف سی لڑکی اس کی زندگی کا کتنا اہم حصہ بن چکی ہے۔ اس کی ذرا سی تکلیف آریان کے لیے سانس لینا محال کر رہی تھی۔ اگلے دن جب منال گھر واپس آ گئی اور سب اسے دیکھ کر اپنے اپنے کمرے میں جا چکے تھے، آریان سیدھا دادو کے کمرے میں پہنچا۔ دادو، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، آریان نے دروازہ بند کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ دادو نے اپنی اینک ناپ پر ٹکاتے ہوئے اپنے سب سے لاڈلے پوتے کو دیکھا۔ خیر تو ہے میرے بچے، اتنے پریشان کیوں ہوں؟ دادو، میں منال سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ آریان نے بغیر کسی تمہید کیے بم پھوڑا۔ دادو کے ہاتھ سے تسبیح گرتے گرتے بچی۔ کیا؟ منال سے؟ وہی منال جس نے کل تمہارے لیپ ٹاپ پر چائے گرا دی تھی؟ تم تو کہتے تھے کہ وہ لڑکی نہیں عذاب ہے۔ عذاب ہی ہے، مگر مجھے یہ عذاب اپنے ذمہ لینا ہے۔ آریان نے گہری سانس لی۔ دادو، کل جب وہ ہسپتال میں درد سے تڑپ رہی تھی تو مجھ سے دیکھا نہیں گیا۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور سچی بات تو یہ ہے دادو کہ یہ پاگل لڑکی اگر کل کو کسی اور گھر گئی تو وہ لوگ اسے 2 دن میں ہی واپس بھیج دیں گے۔ اس کی یہ ڈرامے، اس کی یہ حرکتیں صرف میں برداشت کر سکتا ہوں۔ آپ بابا جان اور چاچو سے بات کریں، مگر کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ یہ میری مرضی ہے۔ آپ ایسا ظاہر کریں کہ یہ آپ کا فیصلہ ہے۔ دادو مسکرا دی اور انہوں نے آریان کا ماتھا چوم لیا۔ تیری مرضی سر آنکھوں پر میرے شیر، میں آج ہی بات کر دی ہوں۔ اور پھر وہ دھماکہ ہوا جس نے منال کی دنیا ہلا کر رکھ دی۔ اگلی شام پورا خاندان ٹی وی لاؤنج میں چائے پی رہا تھا۔ آریان ایک صوفے پر بیٹھا بظاہر لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا، مگر اس کے کان دادو کی طرف تھے، اور منال زمین پر بیٹھی اپنے چھوٹے کزنز کے ساتھ لوڈو کھیلنے میں مصروف تھی۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، دادو کی روبدار آواز گونجی تو سب خاموش ہو گئے۔ اسی جمعے کو یعنی پرسوں آریان اور منال کا نکاح ہوگا۔ منال کے ہاتھوں سے لوڈو کا دانہ چھٹک کر دور جا کر گرا۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور آنکھیں پھاڑ کر دادو کو دیکھا۔ تو دادو، آپ نے کیا کہا؟ کس کا نکاح؟ تمہارا اور آریان کا۔ دادو نے اطمینان سے چائے کا گھونٹ بھرا۔ دادو، آپ کو دماغ تو، میرا مطلب ہے آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ منال اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ میرا نکاح اور اس جلاد، میرا مطلب ہے آریان بھائی سے، کبھی نہیں۔ میں پوری زندگی کنواری بیٹھنا پسند کروں گی، مگر اس چلتی پھرتی مسجد سے شادی نہیں کروں گی۔ زبان سنبھال کر بات کرو منال۔ منال کے والد نے اسے ڈانٹا۔ اماں نے جو فیصلہ کر لیا وہی ہوگا۔ منال روحان سے ہو کر اپنی ماں کی طرف پلٹی۔ امی،
آپ کچھ بولتی کیوں نہیں؟ آپ اپنی اکلوتی پھول جیسی بیٹی کو اس ڈیٹیکٹر کے حوالے کر رہی ہیں؟ یہ مجھ سے دن میں 5 بار تو گھر کا فرش دھلوائے گا۔ چچی جان، جو پہلی آریان کی بہت بڑی مداح تھی، خوشی سے نہال تھی۔ چپ کر بیوقوف لڑکی، آریان جیسا نیک اور سمجھدار لڑکا تجھے قسمت سے مل رہا ہے، تیرے تو بھاگ جگے۔ میں تو ابھی جا کر مٹھائی منگوا دی ہوں۔ میرال نے صدمے سے سب کو دیکھا اور پھر غصے سے آریان کی طرف پلٹی، جو ابھی تک لیپ ٹاپ پر اسکرین پر نظر جمائے بیٹھا تھا۔ اور آپ کیوں گونگے ہو گئے؟ بولے نا دادو کہ کیا آپ کو مجھ سے جیسی جاہل کام چور اور بدتمیز لڑکی نہیں پسند؟ آپ تو کل کہہ رہے تھے کہ مجھے دیکھ کر آپ کا خون کھولتا ہے۔ آریہ نے بہت تحمل سے لیپ ٹاپ بند کیا۔ اس کے چہرے پر ایک سکون اور فرما برداری تھی۔ اس نے دادو کی طرف دیکھا اور نہایت سعادت مندی سے بولا، میرال، بڑوں کے فیصلوں میں بولنا میری عادت نہیں۔ دادو نے جو فیصلہ میرے حق میں کیا ہے، مجھے وہ صدقے دل سے قبول ہے۔ ان کی خوشی میں میری خوشی ہے۔ ہائے صدقے جاؤ اپنے بچے کے، دادو نے پیار سے کہا۔ میرال کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ آریان کا لیپ ٹاپ اس کے سر پر دے مارے۔ کتنا بڑا منافق ہے یہ بندہ، کل تک مجھے چڑیل کہتا تھا اور آج سعادت مند بیٹا بن رہا ہے۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی روتے ہوئے اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ نکاح کے دن کسی طوفان سے کم نہیں تھا، پورے گھر میں ہنگامہ برپا تھا۔ چونکہ نکاح سادگی سے اور اچانک ہو رہا تھا، اس لیے گھر کے لان میں ہی چھوٹا سا ٹینٹ لگا دیا گیا تھا۔ میرال کے کمرے میں ایک الگ ہی محاذ کھلا ہوا تھا۔ وہ بیڈ پر لال اور سنہری رنگ کا جوڑا پہنے منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ اس کی کزنز اسے تیار کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ کسی کو قریب نہیں آنے دے رہی تھی۔ میں نے نہیں کرنی ہے شادی، تم لوگ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ وہ مجھے مار ڈالے گا۔ میرال ناک سکیڑتے ہوئے رو رہی تھی۔ اوہ ہو میرال، چپ کر جاؤ، آریان بھائی اتنے ہینسم ہے، لڑکیاں مرتی ہیں ان پر۔ ایک کزن نے کاجل کی پینسل پکڑتے ہوئے کہا، تو ان مرتی ہوئی لڑکیوں میں سے کسی ایک سے کروا دو نا ان کا نکاح، میری ہی قربانی کیوں دی جا رہی ہے؟ میرال نے تکیاں کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں بتا رہی ہوں، میں قاضی صاحب کے سامنے کہہ دوں گی کہ مجھے لڑکا کانا لگتا ہے، میں نہیں کری نکاح۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور آریان کی چھوٹی بہن زارا اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ڈبہ تھا۔ بھابھی، زارا نے مسکراتے ہوئے کہا تو میرال نے اسے قاتلانہ نظروں سے گھورا۔ بھائی نے آپ کے لیے بھیجا ہے اور ایک پیغام بھی دیا ہے۔ کیا پیغام دیا ہٹلر نے؟ میرال نے دانت پیسے۔ بھائی نے کہا ہے کہ اگر تم نے قاضی صاحب کے سامنے کوئی بھی اوک پٹانگ حرکت کی یا زیادہ رونے دھونے کا ڈرامہ کیا تو وہ چچی جان کو بتا دیں گے کہ پچھلے سیمسٹر میں تمہاری فزکس میں سپلی آئی تھی اور تم نے جو رزلٹ کارڈ دکھایا تھا وہ جعلی تھا۔ میرال کے رنگ اڑ گئے، اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس بلیک میرر کو کیسے پتا چلا؟ یہ تو بھائی ہی جانتے ہیں۔ زارا نے کندھے اچکائے۔ اور ہاں، بھائی نے یہ بھی کہا ہے کہ جلدی سے تیار ہو کر باہر آؤ، وہ قاضی صاحب کا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ میرال نے غصے سے وہ ڈبہ کھولا۔ اس میں ایک انتہائی خوبصورت ہیرے کی انگوٹھی تھی اور ساتھ ایک چھوٹی سی چٹ رکھی تھی جس پر لکھا تھا، رو کر اپنا سارا میک اپ خراب مت کر لینا، ویسے بھی تم چڑیلی لگ رہی ہو، جلدی باہر آؤ، تمہارا ہونے والا شوہر۔ میں اس بندے کا خون پی جاؤں گی۔ میرال نے چٹ کو مروڑ کر پھینک دیا، مگر دل ہی دل میں انگوٹھی دیکھ کر تھوڑی سی خوش بھی ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میرال کو بھاری دوپٹے میں سجا کر باہر لان میں لایا گیا۔ لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان ایک پھولوں کی چادر کا پردہ کھینچا گیا تھا۔ آریان سفید شلوار قمیض پر سیاہ واسکوٹ پہنے، سر پر جناح کیپ رکھے انتہائی وجیح لگ رہا تھا۔ اس کی سنجیدگی آج بھی برقرار تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک چھپی ہوئی چمک تھی جو صرف وہ خود جانتا تھا۔ قاضی صاحب نے خطبہ پڑھا اور پھر میرال کی طرف متوجہ ہوئے۔ میرال بنت شفاعت علی، کیا آپ کو آریان خان ولد لیاقت علی خان حق مہر 50,000 روپے کے عوض اپنے نکاح میں قبول ہے؟ پردے کے اس بار مکمل خاموشی چھا گئی۔ میرال نے سر جھکایا ہوا تھا۔ وہ جان بوجھ کر خاموش رہی تاکہ آریان کو تھوڑی ٹینشن دے سکے۔ 1 منٹ گزر گیا، 2 منٹ گزر گئے، میرال ابھی تک خاموش تھی۔ چچی جان نے پریشانی سے میرال کے کندھے کو ہلایا۔ بولنا لڑکی، چپ کیوں ہے؟ پردے کی دوسری طرف سے آریان کے کھانسنے کی آواز آئی، ایک مصنوعی معنی خیز کھانسی، اور پھر اس کی بھاری آواز ابھری جو اس نے جان پوچھ کر اتنی اونچی رکھی کہ صرف پردے کے اس پار سنائی دے۔ لگتا ہے دلہن کو اپنا فزکس کا رزلٹ یاد آ گیا ہے۔
میرال کی آنکھیں غصے سے پھیل گئی. اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پردہ پھاڑ کر آریان کا گلا دبا دے. اس نے فوراً دانت کچکچاتے ہوئے کہا, قبول ہے. اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے کہہ رہی ہے, قبول ہے, اب جان چھوڑو. قاضی صاحب نے مسکراتے ہوئے 3 بار پوچھا اور میرال نے تینوں بار غصے سے بھرپور قبول ہے کہا. پھر آریان سے پوچھا گیا اور اس نے ایک ہی بار انتہائی پرسکون اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا, الحمدللہ مجھے قبول ہے. پورے گھر میں مبارک ہو کی صدائیں گونج اٹھی. چوہارے بانٹے جانے لگے. جب دستخط کرنے کی باری آئی اور پردہ ہٹایا گیا تو آریان میرال کے ساتھ والے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا. کیمرہ مین ان کی تصویریں بنانے لگا. ذرا مسکرائیے, دلہن بہت غصے میں لگ رہی ہیں آپ. کیمرہ مین نے کہا. غصے میں کیوں ہوں گی, یہ تو ان کی زندگی کا سب سے خوش نصیب دن ہے. آریان نے میرال کی طرف دیکھتے ہوئے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ سرگوشی کی. جواب میں میرال نے اپنے بھاری لہنگے کے نیچے سے اپنا سینڈل والا پاؤں پوری طاقت سے آریان کے پالش شدہ جوتے پر رکھ کر دبا دیا. آریان کی مسکراہٹ ایک سیکنڈ کے لیے ہونٹوں پر جم گئی, مگر اس نے چہرے کے تاثرات نہیں بگڑنے دیے. اس نے اپنا ہاتھ میرال کے پھیلے ہوئے دوپٹے کے نیچے چھپایا اور اس کی کلائی کو سختی سے مگر نرمی کا تاثر دیتے ہوئے پکڑ کر ہلکا سا دباؤ ڈالا. تمہاری ان بچکانہ حرکتوں کا حساب میں بعد میں لوں گا چوہیا. آریان نے کیمرے کی طرف مسکراتے ہوئے دانتوں کے درمیان میں سرگوشی کی. فی الحال سیدھی طرح تصویر بنواؤ, ورنہ میں قاضی صاحب سے کہوں گا کہ لڑکی کا دماغی توازن ٹھیک نہیں. انگوٹھی کا نشان بھی لگوا لیں. آپ جلاد تھے, جلاد ہیں اور جلاد ہی رہیں گے. میرال نے مصنوعی مسکراہٹ بناتے ہوئے جواب دیا. اور تم میری وہ قیدی ہو جس کی ضمانت اب قیامت تک نہیں ہو سکتی. آریان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا. اس کی اس بات پہ غصہ کم اور ایک عجیب سا مان زیادہ تھا. میرال ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گئی اور اس نے فوراً نظریں جھکا لی. اور یوں اس دن اس ہنگامی بلیک میلنگ اور نوک جھوک کے درمیان میرال آفیشیلی آریان خان کی ہو گئی تھی. آریان نے ماضی کی یادوں سے نکل کر ایک گہری سانس لی اور اپنے کمرے کی طرف چل پڑا. 2 سال گزر چکے تھے. ان کی چوہیا آج بھی ویسی ہی شرارتی تھی, مگر اب وہ آریان خان کی زندگی کا وہ حصہ بن چکی تھی جس کے بغیر اس جلاد کا زندہ رہنا ناممکن تھا. اسے پتا تھا کہ شام کو افطاری پر دہی بھلوں کے معاملے پر ایک نیا محاذ کھلے گا اور وہ اس محاذ کے لیے پوری طرح تیار تھا. سورج غروب ہونے میں ابھی 15 منٹ باقی تھے. جوائنٹ فیملی کے وسیع ڈائننگ ہال میں ایک میلے کا سا سما تھا. دسترخوان پر انواع و اقسام کی نعمتیں سجی تھی. لال شربت کے جگ, کھجوروں کی پلیٹیں, خربوزوں اور تربوز کی قاشیں, چاٹ اور کچن سے اٹھنے والی پکوڑوں کی تازہ مہک پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی. لیکن میرال کی عقابی نظریں صرف اور صرف ایک ہی چیز پر مرکوز تھی. دسترخوان کے بالکل عین وسط میں رکھا ہوا شیشے کا وہ بڑا سا باؤل جس میں چچی جان کے مشہور اور خاندانی دہی بھلے موجود تھے. سفید دہی میں ڈوبے ہوئے بھلے جن پر املی کی میٹھی چٹنی اور ہری مرچوں کی تھیکی چٹنی کا دلکش امتزاج تھا, اور اوپر چھڑکا ہوا چاٹ مسالہ میرال کے منہ میں پانی لا رہا تھا. آج تو میں اس جلاد کو دہی بھلے کا ایک چمچ بھی نہیں لینے دوں گی. صبح اس نے میری جو درگت بنائی ہے, اس کا سارا بدلہ میں اس باؤل کو اپنے قبضے میں کر لوں گی. میرال نے دلی دل میں عہد کیا اور نہایت ہوشیاری سے کھسک کر اس کرسی پر جا بیٹھی جو دہی بھلوں کے باؤل کے بالکل قریب تھی. ابھی اس نے اپنی پوزیشن سنبھالی ہی تھی کہ ہال کے دروازے سے آریان خان نمودار ہوا. سفید کاٹن کے شلوار قمیص میں ملبوس وضو کے پانی سے اس کا چہرہ اور بال ابھی تک نم تھے. اس کی گہری پرسکون لیکن خطرناک حد تک مشاہدہ کرنے والی نظروں نے پورے دسترخوان کا جائزہ لیا اور ایک ہی سیکنڈ میں میرال کی اسٹریٹجک پوزیشن کو بھانپ لیا. آریان کے ہونٹوں کے کناروں پر ایک انتہائی طنزیہ اور ناقابل فہم سی مسکراہٹ ابھری جسے اس نے فوراً اپنی مخصوص سنجیدگی کے پیچھے چھپا لیا. وہ دھیمے قدموں سے چلتا ہوا آیا اور بالکل میرال کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا. تم یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ میرال نے فوراً آنکھیں نکالی. یہ جگہ حارث کی ہے, تم اپنی جگہ پر جاؤ, وہاں بابا جان کے پاس. کیوں؟ اس کرسی پر تمہارے نام کی رجسٹری ہے. آریان نے نہایت سکون سے اپنی آستینیں
درست کرتے ہوئے جواب دیا، اور ویسے بھی حارث ابھی بچہ ہے، اسے دہی بھلوں تک پہنچنے کے لیے کسی لمبے انسان کی ضرورت ہوگی۔ میں یہاں ثواب کمانے کی نیت سے بیٹھا ہوں۔ ثواب کمانا ہے، تم مسجد میں جا کر بیٹھے نا، دسترخوان پر آ کر کیوں نیکیاں لوٹ رہے ہیں؟ میرال نے دانت پیس کر سرگوشی کی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے آواز اونچی کی تو کچن سے چچی جان سن لیں گی۔ مسجد کا ثواب میں کما چکا ہوں بی بی، اب میں ان لوگوں پر نظر رکھنے آیا ہوں جو دن بھر بغیر نیت کے روزے رکھتے ہیں اور افطاری کے وقت سب سے پہلے دسترخوان پر حملہ آور ہونے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ آریان نے ایک آئی برو اچکا کر میرال کی طرف دیکھا۔ میرال کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ اس نے میز کے نیچے سے اپنا پاؤں پوری طاقت سے آریان کی طرف چلایا، مگر آریان خان جیسے پہلے سے ہی اس حملے کے لیے تیار تھا۔ اس نے اپنا پاؤں نہایت مہارت سے پیچھے کر لیا اور میرال کا پاؤں سیدھا میز کی لکڑی کے پائے سے ٹکرایا۔ آؤچ! میرال کے منہ سے بے ساختہ ایک دبی ہوئی چیخ نکلی اور اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ کیا ہوا میرال بیٹی؟ دادی نے، جو بالکل سرے پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی، چشمے کے شیشوں کے اوپر سے دیکھا۔ کچھ نہیں دادو، وہ میرے پاؤں میں اچانک درد اٹھا ہے۔ روزے کی کمزوری ہے نا، ہڈیاں جواب دے رہی ہیں، میرال نے معصومیت کا ماسک پہنتے ہوئے جواب دیا۔ آریان نے بمشکل اپنا قہقہہ روکا اور اپنا چہرہ کھجوروں کی پلیٹ کی طرف موڑ لیا۔ ہڈیاں تو جواب دیں گی ہی دادو، جب انسان دوپہر کے 3 بجے کھڑے کھڑے پکوڑے ہڑپ کرنے کی کوشش کرے تو ٹانگوں پر زور تو پڑتا ہے۔ کیا کہا تم نے آریان؟ دادو نے اونچا سنا۔ کچھ نہیں دادو، آریان بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ آج افطاری میں صرف کھجور اور پانی سے روزہ کھولیں گے کیونکہ ان کا معدہ خراب ہے اور انہیں دہی بھلے ہضم نہیں ہوں گے۔ میرال نے فوراً بات کاٹی اور آریان کو فاتحانہ اور چیلنجنگ نظروں سے دیکھا۔ آریان نے اپنی گہری سیاہ آنکھوں سے میرال کو گھورا۔ اس کی نظر میں صاف پیغام تھا، آج تم بچوں کی نہیں۔ ایسا تو میں نے نہیں کہا میری پیاری بیوی۔ آریان نے پیاری بیوی کے الفاظ پر کچھ زیادہ ہی زور دیا۔ دہی بھلے تو میں ضرور کھاؤں گا، بلکہ آج تو میرا ارادہ ہے کہ میں چچی جان کے ہاتھ کے بنے سارے دہی بھلے اکیلے ہی کھا جاؤں۔ روزے دار کو ویسے بھی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، ان کا کیا ہے جو دن میں کچن کا چیپکا کرتے رہتے ہیں۔ میرال نے غصے سے لال بھپوکا ہو کر کانٹے کو ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اگر آس پاس پورا خاندان نہ ہوتا تو وہ یقیناً یہ کانٹا آریان کے ہاتھ میں گھونپ چکی ہوتی۔ دیکھتی ہوں آپ کیسے کھاتے۔ دہی بھلوں کا باؤل میرے پاس ہے اور اس کا چمچ میرے ہاتھ میں ہے۔ میں پہلے سب کو دوں گی اور پھر جو بچے گا وہ آپ کو ملے گا، یعنی کہ صرف باؤل دھونے کے لیے۔ میرال نے سرگوشی میں دھمکی دی۔ دیکھتے ہیں۔ آریان نے پراسرار انداز میں مسکراتے ہوئے اپنی گھڑی کی طرف دیکھا۔ 3 منٹ رہ گئے۔ دعائیں مانگو، گناہوں کی معافی مانگو، خاص طور پر وہ گناہ جو آج دوپہر کچن کے کاؤنٹر کے پیچھے کیے گئے۔ میرال نے اسے ایک خونی نظر سے نوازا اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کی اداکاری کرنے لگی، مگر اس کی ایک آنکھ دہی بھلوں کے چمچ اور دوسری آریان کے ہاتھ پر تھی۔ جیسے ہی مسجد سے سائرن کی آواز گونجی اور مؤذن نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی، دسترخوان پر ایک خاموش جنگ کا آغاز ہو گیا۔ سب نے کھجوروں سے روزہ کھولا اور پانی پیا، لیکن میرال اور آریان کے درمیان کھجور کھانے کا عمل بھی کسی ریس سے کم نہیں تھا۔ میرال نے جلدی سے پانی کا گھونٹ بھرا اور بجلی کی سی تیزی کے ساتھ دہی بھلوں کے باؤل میں رکھا بڑا چمچ پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر آریان خان کے حواس میرال سے کہیں زیادہ تیز تھے۔ اس کا لمبا مضبوط ہاتھ میرال کے ہاتھ سے آدھا سیکنڈ پہلے ہی چمچ کے ہینڈل پر پہنچ چکا تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ چمچ کا ایک سرا آریان کے ہاتھ میں تھا اور دوسرا میرال کے ہاتھ میں۔ چھوڑے اسے، میرال نے دانتوں کے درمیان سے ہنکارتے ہوئے چمچ کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی۔ پہلے تم چھوڑو۔ آریان نے نہایت سکون سے بغیر کسی زور کے چمچ کو اپنی جگہ پر روکے رکھا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ میرال کا پورا زور بھی اس سے 1 انچ نہیں ہلا پا رہا تھا۔ آریان آپ زیادتی کر رہے ہیں، میں نے پہلے پکڑا تھا۔ میرال کی آواز میں ایک بچکانہ غصہ اور رونا شامل ہو رہا تھا۔ جھوٹ مت بولو میرال، روزہ کھلتے ہی جھوٹ، چمچ میرے ہاتھ میں، اور ویسے بھی اسلام میں بڑوں کا حق پہلے ہوتا ہے، تم مجھ سے 6 سال چھوٹی ہو۔ آریان کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ دہی بھلوں میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، یہ میرا حق ہے۔ صبح آپ نے مجھے پکوڑے نہیں کھانے دیے، اب میں آپ کو یہ نہیں کھانے دوں گی۔ میرال نے چمچ کو جھٹکا دینے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔
ان دونوں کی اس خاموش کھینچا تھانی پر کسی اور کی تو نہیں مگر میرال کی امی کی نظر پڑ گئی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم دونوں؟ چمچ توڑنا ہے کیا؟ چچی جان نے گھورتے ہوئے کہا۔ میرال نے فوراً چہرے پر معصومیت طاری کر لی۔ امی جان دیکھے نا، میں آریان بھائی کو دہی بھلے ڈال کر دے رہی تھی مگر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تم چھوٹی ہو، پہلے تم کھاؤ۔ یہ کتنے اچھے ہیں نا، خود سے پہلے میرا سوچ رہے ہیں۔ میرال نے انتہائی چالاکی سے گیم پلٹنے کی کوشش کی اور آریان کو ایک بچی والی نظر سے دیکھا، مگر آریان خان نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی تھی۔ وہ فوراً مسکرایا اور چمچ میرال کے ہاتھ میں چھوڑ دیا۔ چچی جان میرال بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، میں تو بس یہ چاہ رہا تھا کہ یہ اپنے ہاتھوں سے مجھے ڈال کر دے۔ بیوی کے ہاتھ سے بنے، میرا مطلب ہے بیوی کے ہاتھ سے ڈالے گئے کھانے کا تو ثواب بھی الگ ہی ہے نا میرال؟ لاؤ ڈالو میری پلیٹ میں۔ آریان نے اپنی خالی پلیٹ بالکل میرال کی منہ کے سامنے کر دی۔ میرال کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس نے زندگی میں آریان خان سے بڑا فنکار نہیں دیکھا تھا۔ اب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں رہا۔ امی جان اسے گھور رہی تھی اور آریان ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنی پلیٹ اس کے آگے کیے بیٹھا تھا۔ میرال نے دل دل میں آریان کو دنیا جہان کی بد دعائیں دی اور انتہائی غصے کے عالم میں چمچ باؤل میں ڈالا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ صرف دہی اور چٹنی آریان کے پلیٹ میں ڈالے گی، کوئی بھلا نہیں دے گی۔ مگر جیسے ہی اس نے دہی نکالا، آریان نے اپنی پلیٹ تھوڑی سی ترچھی کر دی جس سے میرال کے ہاتھ کا توازن بگڑا اور دو بڑے رس بھرے بھلے آریان کے پلیٹ میں آ گرے۔ شکریہ میری نیک اور پارسا بیوی۔ آریان نے اپنی پلیٹ واپس کھینچ لی اور نہایت مزے سے دہی بھلے کا پہلا نوالا لیا۔ چچی جان کمال کر دیا آپ نے، اتنے مزے کی دہی بھلے تو میں نے آج تک نہیں کھائے۔ جیتے رہو میرے بچے اور کھاؤ۔ چچی جان خوشی سے نہال ہو گئی۔ میرال نے غصے سے باؤل کو اپنی طرف کھینچا۔ باؤل اب آدھے سے زیادہ خالی ہو چکا تھا کیونکہ باقی سب گھر والے بھی اپنے حصے نکال چکے تھے۔ اس نے جلدی سے اپنے لیے بھلے نکالنے چاہے مگر بدقسمتی سے باؤل میں اب صرف ایک ہی بھلا بچا تھا، باقی سب دہی اور پاپڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سچ مچ کے آنسو آ گئے۔ اس نے صبح سے تقریباً بھوکے پیاسے اس وقت کا انتظار کیا تھا۔ اس نے غصے سے وہ ایک بھلا اور دہی اپنی پلیٹ میں ڈالا اور منہ پھلا کر بیٹھ گئی۔ اس کا اب کچھ بھی کھانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے آریان نے اس کی زندگی کا سب سے بڑا ظلم کر دیا ہے۔ آریان جو بظاہر حارث سے بات کر رہا تھا، کنکھیوں سے میرال کو دیکھ رہا تھا، وہ جانتا تھا کہ اس کی چوہیا کو رونا آ رہا ہے۔ اس کا سرخ ہوتا ناک اور غصے سے پھولے ہوئے گال آریان کے دل میں ایک عجیب سی گدگدی کر رہے تھے۔ وہ اسے تنگ ضرور کرتا تھا مگر اسے اداس دیکھنا آریان کے بس کی بات نہیں تھی۔ سب لوگ افطاری کر کے نماز مغرب کے لیے اٹھنے لگے۔ دادو، بابا جان اور چاچو ڈرائنگ روم کی طرف چلے گئے جہاں جماعت ہونی تھی۔ چچی جان بھی کچن میں چلی گئیں۔ ڈائننگ ٹیبل پر اب صرف آریان اور میرال رہ گئے تھے۔ میرال ابھی تک کانٹے سے اپنے اس اکلوتے دہی بھلے کے ٹکڑے کر رہی تھی مگر کھا نہیں رہی تھی۔ آریان خاموشی سے اپنی کرسی سے اٹھا اور چلتا ہوئے میرال کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ میرال نے اسے نظر انداز کیا اور اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ اچانک میرال کو اپنی پلیٹ میں ایک ہلکی سی آواز سنائی دی۔ اس نے چونک کر دیکھا۔ آریان نے اپنی پلیٹ جس میں ابھی تک دو مکمل اور بےحد لذیذ دہی بھلے، ڈھیر پاپڑی اور چٹنی موجود تھی، میرال کی پلیٹ کے اوپر الٹ دی۔ میرال نے سر اٹھا کر آریان کو دیکھا۔ آریان کا چہرہ ہمیشہ کی طرح سنجیدہ تھا مگر اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں ایک نرمی، ایک ایسا پیار تھا جسے وہ کبھی لفظوں میں بیان نہیں کرتا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میرال نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ کھا لو، آریان نے دھیمی اور روب دھار آواز میں کہا۔ صبح سے جو تم نے کچن میں چوہوں کی طرح چھپنے اور خود سے بچنے کی محنت کی ہے، اس میں تمہاری کافی کیلوریز برن ہو گئی ہوں گی۔ یہ تمہیں انرجی دے گا۔ مگر آپ نے تو کہا تھا آپ سب کھائیں گے۔ میرال کی آواز میں اب غصہ نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سی الجھن تھی۔ میں نے یہ کب کہا کہ میں خود کھاؤں گا؟ میں تو تمہیں کھلاتے ہوئے دیکھ کر ہی افطار کر لیتا ہوں۔ آریان نے ایک ہاتھ میرال کی کرسی کی پشت پر رکھا اور ذرا سا جھک کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ اور ویسے بھی اگر تم کمزور ہو گئی تو کل سحری میں میرے لیے پراٹھے کون بنائے گا؟ اس سے پہلے کہ میرال کچھ کہتی، آریان سیدھا ہوا اور ایک تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، جلدی سے ختم کرو اور مغرب کی نماز پڑھ کے میرے کمرے میں آؤ، مجھے کل کے روزے کے لیے تم سے نیت بھی تو یاد کروانی ہے۔ یہ کہہ کر آریان ڈرائنگ روم کی طرف مڑ گیا جہاں اسے جماعت پڑھانی تھی۔ میرال وہیں بیٹھی رہ گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور ہونٹوں پر ایک بے ساختہ خوبصورت سی مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ وہ کبھی اس بندے کو سمجھ نہیں پائے تھے
ایک پل میں وہ جلاد بن جاتا تھا اور دوسرے ہی پل وہ اس کا اتنا خیال رکھتا تھا کہ منال کے خود پر رشک آنے لگتا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے چمچ اٹھایا اور دہی بھلے کا ایک بڑا سے نوالا منہ میں رکھ لیا۔ آج کے دہی بھلوں کا ذائقہ واقعی بہت مختلف اور میٹھا تھا۔ رمضان کا مبارک مہینہ اپنی تمام تر رحمتیں اور برکتیں سمیٹ کر رخصت ہو چکا تھا، اور آج عید الفطر کی روشن صبح نے پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ جوائنٹ فیملی کے اس بڑے سے گھر میں آج ایک الگ ہی چہل پہل اور ہنگامہ تھا۔ کچن سے اٹھنے والی شیر خورمے اور نئے پکوانوں کی مہک پورے گھر کو مہکا رہی تھی۔ مرد حضرات عید کی نماز پڑھنے عید گاہ جا چکے تھے، جبکہ گھر کی خواتین تیاریوں میں مصروف تھی۔ اوپر والے پورشن میں منال کے کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی آج خود کو دیکھ کر خود ہی حیران ہو رہی تھی۔ آج اس نے اپنی کزنز کے بے حد اصرار پر وہ لباس پہنا تھا جو 2 دن پہلے تائی جان نے اسے خاص طور پر عید کے لیے لا کر دیا تھا۔ یہ ایک گہرے محرون رنگ کا لباس تھا جس پر سنہری اور شیشے کا انتہائی نفیس اور بھاری کام کیا گیا تھا۔ اس کی فٹنگ والی قمیص اور گھیردار غرارہ منال کے جسم پر کمال کر جچ رہا تھا۔ اس نے بالوں کو ایک ڈھیلے سے جوڑے میں باندھ کر چہرے کے گرد کچھ لٹیں آزاد چھوڑ دی تھی۔ اس کے گورے ہاتھوں پر کوہنیوں تک گہری سیاہ اور سرخ مہندی کا انتہائی خوبصورت اور باریک جال بنا ہوا تھا۔ مہندی کی وہ دل فریب خوشبو کمرے میں رچی بسی تھی۔ اس نے کانوں میں بھاری سنہری جھمکے پہنے جو اس کی گردن کو چھو رہے تھے، اور کلائیوں میں سرخ اور سنہری چوڑیاں چھنکا لی۔ منال نے ہلکی سی سرخ لپسٹک لگائی اور آئینے میں اپنا جائزہ لیا۔ اس کا دل آج ایک عجیب سی دھڑکن کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ وہ خود سے لاکھ انکار کرتی، مگر سچ یہ تھا کہ آج وہ صرف اور صرف ایک شخص کی نظروں میں خود کو سرخرو دیکھنا چاہتی تھی۔ آریان خان، وہ جلاد جو پچھلے پورے مہینے اسے سحری اور افطاری کے بیچ ڈراتا رہا تھا۔ آج اگر اس ہٹلر نے میری تعریف نہ کی نا تو پہلے اس کے شیر خورمے میں نمک ملا دے رہے، پکی بات ہے۔ منال نے آئینے میں خود کو گھورتے ہوئے دھمکی دی اور اپنا بھاری سنہری کام والا دوپٹہ ایک کندھے پر ٹکایا۔ اچانک باہر سے گاڑیوں کے ہارن بجنے اور بچوں کے شور مچانے کی آوازیں آئیں۔ مرد حضرات نماز پڑھ کر واپس آ چکے تھے۔ منال کے دل کی دھڑکن بے ساختہ تیز ہو گئی۔ اس نے جلدی سے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تاکہ نیچے جا سکے، مگر جیسے ہی وہ راہداری میں نکلی اس کے قدم وہیں جم گئے۔ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آنے والا شخص کوئی اور نہیں، آریان خان تھا۔ گہرے سیاہ رنگ کے کلف لگے شلوار قمیض پر اسی رنگ کی واسکوٹ پہنے وہ کسی سلطنت کا مغرور شہزادہ لگ رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر سجدے کا نشان سلیقے سے تراشی گئی گھنی داڑھی اسے اس قدر وجیح اور روبدار بنا رہا تھا کہ منال کی سانسیں ایک پل کے لیے جیسے حلق میں اٹک گئی۔ آریان میں نظریں جھکائے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، مگر راہداری میں قدم رکھتی اسے ایک انجانی پہچانی میٹھی سی خوشبو کا احساس ہوا۔ اس نے سر اٹھایا اور پھر اس کے قدم بھی جہاں کے تہاں رک گئے۔ سامنے منال کھڑی تھی، گہرے سرخ لباس میں، شرم سے جھکی پلکوں اور مہندی لگے ہاتھوں کے ساتھ وہ کسی اور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ آریان، جو ہمیشہ اس کے کپڑوں اور ہولیوں پر تنقید کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا، آج ایک لفظ بولنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں ایک ایسا ٹھہراؤ اور ایک ایسی ستائش تھی جس نے منال کی گالوں کو لباس سے بھی زیادہ سرخ کر دیا۔ کچھ سیکنڈز تک دونوں کے درمیان ایک گہری سحر انگیز خاموشی چھائی رہی۔ آریان نے گہری سانس لی اور دھیمے نپے تلے قدموں کے ساتھ اس کی طرف بڑھا۔ ہر قدم کے ساتھ منال کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ وہ بالکل منال کے سامنے آ کر رک گیا۔ دونوں کے درمیان بمشکل ایک قدم کا فاصلہ تھا۔ عید مبارک۔ آریان کی آواز آج معمول سے زیادہ بھاری اور مدھم تھی۔ اس میں ایک ایسا خمار تھا جس نے منال کو پلکیں اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ خیر مبارک۔ منال نے بمشکل اپنے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ آریان کی نظریں اس کے چہرے سے ہوتی ہوئی اس کے جھمکوں اور پھر اس کی گردن سے الجھتی بالوں کی لٹوں تک گئی۔ میں نے سوچا تھا کہ آج کے دن تم کوئی ایسا کارنامہ کرو گی کہ مجھے تمہیں عیدی کی جگہ دان پلانی پڑے گی۔ آریان نے پیار بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، لیکن تم تو آج مجھے لاجواب کر دیا منال۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے مجھے؟ منال نے تھوڑی سی ہمت جمع کر کے اپنی مخصوص معصومیت سے پوچھا، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ آج تم واقعی وہ حور پری لگ رہی ہو جس کا دعویٰ تم رمضان میں کچن کے کاؤنٹر کے پیچھے چھپ کر کیا کرتی تھی۔
آریان نے چھپ کر بالکل اس کے چہرے کے قریب ہوتے ہوئے سرگوشی کی۔ اس کی سانسوں کی گرمی میرال کے گالوں کو چھو رہی تھی۔ میرال کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے پھیل گئیں۔ آریان خان اور اتنی سیدھی تعریف، یہ تو کوئی معجزہ ہی تھا۔ تو مطلب میں اچھی لگ رہی ہوں؟ اس نے شرما کر پوچھا۔ آریان نے میرال کی ٹھوری کو انتہائی نرمی سے چھوا اور اس کا چہرہ تھوڑا سا اوپر کیا۔ تم اس قدر خوبصورت لگ رہی ہو کہ مجھے ڈر لگنے لگا ہے کہ کہیں میں خود تمہیں نظر نہ لگا دوں۔ یہ سن کر میرال کا دل چاہا کہ وہ ہوا میں اڑنے لگے۔ اس کا سارا غرور، ساری شرارتیں آریان کی اس ایک نظر اور ایک جملے کے سامنے ڈھیر ہو گئی تھی۔ اپنے ہاتھ دکھاؤ، آریان نے اچانک اس کی ٹھوری چھوڑ کر حکم دیا۔ کیوں؟ دکھاؤ تو صحیح۔ آریان نے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ میرال نے جھجکتے ہوئے اپنے دونوں مہندی لگے ہاتھ، جن کی کلائیوں میں چوڑیاں بھری تھی، آریان کی چوڑی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ آریان کے مضبوط گرم ہاتھ نے اس کے چھوٹے اور نرم ہاتھوں کو اپنے حلقے میں لے لیا۔ اس نے سر جھکا کر بہت غور سے اس کے ہاتھوں پر سجے مہندی کے باریک اور پیچیدہ ڈیزائنز کو دیکھا۔ یہ تو بہت گہرا رنگ ہے۔ آریان نے انگوٹھے کے پور سے اس کی مہندی کے ایک پھول کو چھوا، جس سے میرال کے پورے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ سنیں، جس کی مہندی کا رنگ جتنا تیز ہوتا ہے اس کا شوہر اس سے اتنی ہی زیادہ محبت کرتا ہے۔ آریان نے نظریں اٹھا کر میرال کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا اقرار تھا جو اس نے پہلے کبھی لفظوں میں نہیں کیا تھا۔ یہ سب پرانی باتیں ہیں۔ میرال نے مسکراہٹ دباتے ہوئے منہ پھیرنے کی کوشش کی۔ آپ کو تو ویسے بھی مجھ سے محبت نہیں ہے، آپ کو تو بس مجھ پر روب جمانا آتا ہے۔ اچھا؟ آریان نے ہلکا سا قہقہ لگایا۔ تمہارا کیا خیال ہے اگر مجھے تم سے محبت نہ ہوتی تو تمہاری وہ استری سے جری ہوئی قمیضیں، چائے میں ملا ہوا نمک اور کچن کی چوریاں میں یوں ہی برداشت کر لیتا؟ اس سے پہلے کہ میرال کو جواب دیتی، آریان نے اپنی وارس کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک انتہائی خوبصورت اور مخملی سرخ ڈبی نکالی۔ یہ کیا ہے؟ میرال نے حیرت سے پوچھا۔ عیدی۔ آریان نے ڈبی کھولی۔ اس کے اندر ایک بے حد نفیس اور قیمتی ہیرے کا بریسلیٹ جگمگا رہا تھا۔ یہ اتنا خوبصورت تھا کہ میرال کی آنکھیں چندھیا گئی۔ آریان، یہ تو بہت مہنگا لگ رہا ہے۔ میری زندگی کی سب سے قیمتی چیز کے سامنے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ آریان نے انتہائی نرمی سے اس کے دائیں ہاتھ سے کچھ چوڑیاں پیچھے کی اور وہ بریسلیٹ اس کی مہندی لگی کلائی میں پہنا دیا۔ عید مبارک میری چوئیا۔ آریان نے بریسلیٹ پہنانے کے بعد اس کی کلائی پر اپنے لبوں کا ایک بہت ہی نرم اور عقیدت بھرا لمس چھوڑا۔ میرال کا پورا جسم اس اچانک اور رومانوی لمس پر کام کیا۔ اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ کھینچا اور شرم سے دوپٹے کا پلو اپنی انگلیوں میں مروڑنے لگی۔ آپ بہت خراب ہے۔ نیچے سب انتظار کر رہے ہوں گے، میں جا رہی ہوں۔ وہ بھگلاہٹ میں ادھر ادھر دیکھتی ہوئی وہاں سے بھاگنے لگی۔ میرال سنو، آریان نے اسے پکارا۔ وہ سیڑھیوں کے پاس جا کر رکی اور پلٹ کر دیکھا۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آریان پھر سے اپنی روایتی سنجیدہ اور روبدار انداز میں آ گیا، مگر اس کی آنکھوں کی شرارت بتا رہی تھی کہ وہ صرف تنگ کر رہا ہے۔ یہ عیدی ایک طرح سے ایڈوانس رشوت ہے، کیونکہ اب میں نے فیصلہ کر لیا کہ بہت ہو گیا یہ دور دور کا کھیل۔ میں آج ہی بابا جان اور دادو سے بات کرنے والا ہوں۔ کیسی بات؟ میرال کا دل ایک بار پھر دھک سے رہ گیا۔ رخصتی کی بات بیگم، تیاری پکڑ لو، اب تم واقعی میرے رحم و کرم پر آنے والی ہو۔ آریان نے اسے ایک مایوس خیز نظروں سے دیکھا اور پھر سیڑھیاں اترنے لگا۔ میرال کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اور وہ بھاگتی ہوئی سیڑھیاں اتر کر نیچے ٹی وی لاؤنج میں آ گئی۔ لاؤنج میں ایک میلے کا سما تھا۔ دادو بیچ والے صوفے پر بیٹھی، سب ان کے ارد گرد تھے۔ سب شیر خورمے کے پیالے پکڑے ہنسی مذاق میں مصروف تھے۔ آریان جا کر بابا جان کے پاس ایک سنگل صوفے پر بیٹھ گیا۔ میرال چپ چاپ جا کر اپنی امی کے ساتھ صوفے کے کنارے پر سکڑ کر بیٹھ گئے۔ ہاں بھائی میرال، ماشاءاللہ آج تو میری پوتی چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہے، کسی کی نظر نہ لگے۔ دادو نے میرال کو دیکھ کر پیار سے کہا۔ میرال نے مسکراتے سر جھکا لیا، مگر اس کی نظریں چوری چھپے آریان کو ڈھونڈ رہی تھی، جو نہایت سکون سے شیر خورما کھا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب سب لوگ چائے پی رہے تھے، دادو نے اپنا کپ میز پر رکھا اور گلا کھنکھار کر سب کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی۔ شفاعت، لیاقت، مجھے تم دونوں سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ دادو کی آواز سن کر پورا لاؤنج خاموش ہو گیا۔ جی اماں، حکم کریں، بابا جان نے احترام سے کہا۔ رمضان خیر خیریت سے گزر گیا، عید بھی آ گئی۔ اب میرال اور آریان کے نکاح کو 2 سال ہو چکے ہیں۔
بچی نے اپنی پڑھائی بھی تقریباً مکمل کر لی ہے۔ دادو نے آریان کی طرف دیکھا جس کے ہونٹوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ میرا خیال ہے اب ہمیں مزید دیر نہیں کرنی چاہیے، ان دونوں کی رخصتی کر دینی چاہیے۔ آریان نے بھی مجھ سے کل رات اسی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ میرال کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھلکتے چھلکتے بچا۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر پہلے دادو کو اور پھر آریان کو دیکھا۔ یہ بندہ، اس نے تو مجھ سے کہا تھا کہ آج بات کرے گا، اس نے کل رات ہی دادو کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ کتنا بڑا سیاستدان ہے یہ، میرال نے دل ہی دل میں سوچا۔ جی اماں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں بھی یہی سوچ رہا تھا، میرال کی والد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میری طرف سے بھی پوری ہاں ہے، مجھے تو خوشی ہے کہ میری بیٹی اب باقاعدہ میرے گھر کی بہو بنے گی۔ تائی جان تو جیسے خوشی سے اڑنے لگی۔ تو پھر ٹھیک ہے، دادو نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ آج سے ٹھیک 15 دن بعد اگلے ماہ کی پہلی تاریخ کو ہم رخصتی کا فنکشن رکھیں گے۔ کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہوگا، صرف قریبی رشتہ داروں کو بلائیں گے اور بچی کو اس کے اصل کمرے میں رخصت کر دیں گے۔ تیاریوں کے لیے 15 دن بہت ہے، کیا خیال ہے آریان بیٹے؟ جیسا آپ سب کی مردودہ جان، بڑوں کے فیصلے میں ہمیشہ خیر ہی ہوتی ہے۔ آریان نے ایک بار پھر اپنا وہی انتہائی سعادت مند اور نیک پوتے والا روپ دھار لیا۔ اس نے ایک نظر میرال پر ڈالی جو صدمے، شرم اور گھبراہٹ کے میلے جلے تاثرات کے ساتھ مجسمہ بنی بیٹھی تھی۔ دادو 15 دن؟ میرال سے آخر رہا نہ کیا۔ 15 دن میں کیسے تیار ہوں گی؟ میرے کپڑے، میری شاپنگ، میرا پارلر اور مجھے تو ابھی گول روٹی بنانی نہیں آتی۔ پرہان سی ہو کر بولی۔ پورا لاؤنج اس کی بات پر قہقہ سے گونج اٹھا تھا۔ گول روٹی کی فکر تم مت کرو، آریہ نے اچانک چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے اپنی بھاری آواز میں سب کے سامنے کہا، مگر اس کی نظریں منال پر تھی۔ وہ میں تمہیں اپنے طریقے سے بنانا سکھا دوں گا، تم بس 15 دن گننا شروع کر دو۔ آریان کی آنکھوں میں جھلکتا ہوا واضح چیلنج اور بے پناہ محبت دیکھ کر منال کا گلا خشک ہو گیا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب اس جلاد کی قید سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں بتا، لیکن ساتھ ہی اس کی کلائی میں موجود ہیرے کا بریسلیٹ اس کی مہندی لگی جلد کو چھو کر اسے احساس دلا رہا تھا کہ یہ قید شاید اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت آزادی ہونے والی تھی۔ یہ کہانی بظاہر ہلکی پھلکی نوک جھونک اور مزاح سے بھرپور ہوئی لگتی ہے، مگر اس کے اندر ایک گہرا انسانی اور اخلاقی پہلو بھی چھپا ہوا ہے۔ آریان کا کردار ابتدا میں سخت اصول پسند اور قدر جابر محسوس ہوتا ہے، مگر حقیقت میں وہ ایک ذمہ دار اور خیال رکھنے والا انسان ہے جو مذہب، نظم و ضبط اور سچائی کو اہمیت دیتا ہے، جبکہ میرال اس کے برعکس شرارتی، لاپرواہ اور بچکانہ مزاج کی لڑکی ہے جو کبھی کبھی اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے جھوٹ اور بہانے کا سہارا لے لیتی ہے، لیکن اس کی معصومیت اور دل کی صفائی اسے ایک دلکش کردار بناتی ہے۔ کہانی میں آریان کی سختی پر تنقید بھی کی جا سکتی ہے، کیونکہ بعض اوقات نصیحت اگر حد سے بڑھ جائے تو وہ جبر محسوس ہونے لگتی ہے، جبکہ منال کی لاپرواہی اور روزے جیسی عبادت کو ہلکا لینے کا انداز بھی قابل تنقید ہے، کیونکہ مذہبی ذمہ داریوں میں سنجیدگی ضروری ہوتی ہے۔ تاہم دونوں کرداروں کی خوبی یہ ہے کہ ان کے درمیان لڑائی کے باوجود خلوص، فکر اور محبت موجود ہے۔ آریان کا آخر میں منال کے لیے اپنا حصہ چھوڑ دینا یہ ثابت کرتا ہے کہ حقیقی محبت اکثر سخت الفاظ کے پیچھے بھی چھپی ہوتی ہے۔ اس کہانی کا اصل پیغام یہی ہے کہ رشتوں میں اختلاف، شرارت اور مزاح زندگی کا حصہ ہوتے ہیں، مگر احترام، سچائی اور ایک دوسرے کی کمزوریوں کو سمجھنے کا جذبہ ہی کسی تعلق کو مضبوط بناتا ہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ عبادت میں اخلاص رکھے، سچ بولے اور دوسروں کی اصلاح کرتے وقت سختی کے بجائے محبت اور حکمت کو ترجیح دے، کیونکہ وہی اصلاح دیر پا اور دل میں اترنے والی ہوتی ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔